اہم خبر ہے، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا کیس۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اے ٹی سی نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ اے ٹی سی نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا کیس، اے ٹی سی عدالت میں عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئی ہیں۔ اے ٹی سی نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس پر استثناء مانگا گیا تھا عمران خان کے وکیل کی جانب سے، لیکن عدالت نے استثناء کو مسترد کر دیا ہے اور عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس کے حوالے سے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اے ٹی سی نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اب تک کے نمائندے ثاقب سید سے۔ جی ثاقب سید، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس مزید؟ جی بالکل، جیسے کہ اس وقت میں موجود ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے بالکل باہر۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے بعد فیصلے کے بعد جو ہنگامہ ہرائی ہوئی ہے، جس کے بعد جو پرچہ کٹا ہے دفعہ 144، جس کے بعد عمران خان کا یہاں پہ کیس چل رہا تھا، آج جو ہے بابر امان بھی اس عدالت میں پیش ہوئے۔ جج جو ہیں جواد بابر امان کا کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے میڈیکل نہیں آ سکتے، جس پہ جج کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان کو یہاں پہ آنا چاہیے اور یہاں پہ جیسے کہ ضمانت پر سماعت ہو رہی ہے، جس پر وقفہ کیا گیا۔ وقفے کے بعد جب دوبارہ بابر امان پیش ہوئے تو بابر امان کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ گزارشات کرنی ہے، جس پہ عدالت کا کہنا تھا کہ وہ پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ چیزیں آپ سے یہاں پہ عدالت میں کرنی ہے، جس کے بعد بابر امان کا کہنا تھا کہ بابر امان نے جو ہے وہ درج جو ایف ہے وہ پڑھ کے سنایا عدالت کے سامنے۔ جج نے جو ہے وقفے کے بعد 2:30 بجے جو ہے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 2:30 بجے فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کا جو سماعت ہے اس کی جو اس نے سماعت کی ہے، کیس دائر کی ہے، اس کو خارج کرتے ہوئے جو ہے ان کو یہ فیصلہ گیا ہے۔ آپ کو تفصیلاً سے آگاہ کرتے چلیں، جیسے کہ 2:30 بجے تک میں چیمبر میں ہوں۔ یہ کہ عدالت نے سماعت میں وفاق کرتے ہوئے کہا کہ 2:30 بجے تک میں چیمبر میں ہوں اور مجھے آگاہ کر دیں۔ بعد میں اعضا سماعت کے دوران عدالت نے طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر عمران خان کی درخواست پر ضمانت از گرفتاری مسترد کرتے ہوئے حکم سنا دیا۔ جی، ایک دوسرے کیس میں 27 تاریخ تک عمران خان کے پاس جو ہے اس کا بھی ذکر ہوا اس کیس میں۔ دوسرا کیس بھی سامنے آیا ہے، جس میں سے وہ بینکی کورٹ میں، جس میں سے 9 لوگ تھے۔ 9 لوگوں میں سے جو ہے تقریباً 7 لوگوں کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن باقی جو ہے اس پہ بھی تقریباً 4 بجے فیصلہ سنایا جائے، کیونکہ یہاں پہ بھی عمران خان نامزد کیے گئے۔ اس کیس میں بھی تو عمران خان جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکے اور استحصال کی درخواست بھی دائر کی ہے وکیل کی جانب سے، پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے۔ میڈیکل رپورٹ
کوڈ آج دوبارہ سے پیش کیا کہ عمران خان پیش نہیں ہوں گے، لیکن بینکنگ کوڈ کا جو آج جو کیس چلا ہے جس پہ عمران خان آج بھی جو ہے جو حاضر نہیں ہو سکے، جو جج ہے اس نے کہا کہ عمران خان کو جو عدالتی ٹائم کے مطابق وہاں پہ پہنچنا پڑے گا۔ 4 بجے کے جو بینکنگ کوڈ کا جو کیس چل رہا ہے وہ 4 بجے تک فیصلہ سنایا جائے گا۔ جی کہا گیا تھا اور فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ ATC نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کی ہے۔ عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ آپ کو اہم خبر دینے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس کے حوالے سے، جہاں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے اور عمران خان کی 2 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست کی تھی عدالت کے روبرو، جس پر عدالت نے جو ہے اس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے اس سے قبل بھی ان کے وکیل کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان کو یہاں پر آنا چاہیے، عمران خان کو حاضری دینی چاہیے، جس پہ جواب میں ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ بزرگ ہیں، بیمار ہیں، نہیں آ سکتے، اور یہ جو ہے عذر پیش کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کی عدم حاضری کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ ثاقب سید یہ بتائے گا کہ 27 تاریخ تک ایک دوسرے کیس میں عمران خان کو استثناء حاصل ہے، کیا وہ ذکر بھی کیا گیا تھا آج؟ دیکھیں 27 تاریخ کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ عمران خان کو جیسے کہ آج پیش ہونا تھا، جیسے کہ 27 تاریخ کا جو ذکر کیا گیا، جس پہ جو بابر اعوان ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے 27 فروری تک عبوری ضمانت دے رکھی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ آپ بھی 27 فروری تک عبوری ضمانت میں توسیع دے دیں۔ عمران خان نے کوشش کی مگر سفر نہیں کر سکے۔ عمران خان جو ہے عمران خان نے کبھی ملک نہ ہی عدالت سے بھاگے۔ عدالت ایک آخری موقع دے، جس پہ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم آخری موقع نہیں دے سکتے، جیسے کہ 2:30 بجے کے قریب جو فیصلہ سنا ہے انسداد دہشت گردی کے عدالت نے سنایا، اور دوسری جانب جو رخصندہ جج ہیں وہ جو ہے وہ 4 بجے جو عدالتی ٹائم ہے، عدالتی وقت میں 4 بجے کے قریب وہ فیصلہ سنائیں گی۔ جی 4 بجے کے قریب محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا، اور تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو 1:30 بجے تک پیش ہونے کی مہلت دی تھی، لیکن وہ مقررہ وقت پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت خارج کر دی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ایک بلٹ انجری پر کسی ملزم کو اتنی رعایت نہیں دی جا سکتی، اگر اتنی رعایت دی گئی تو یہ تمام ملزمان کے لیے ہوگی، اور عدالت ایسی کوئی نظیر قائم کرنا نہیں چاہتی۔ عدالت نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب عمران خان کو حاضر ہونا ہوگا۔ ان کے وکیل نے عذر پیش کیا تھا کہ عمران خان کی عمر زیادہ ہے، وہ بزرگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ بیمار ہیں، اور ایک دوسری عدالت نے ان کو 27 فروری تک استثناء بھی دیا ہوا ہے۔ یہ تمام ذکر ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود محفوظ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی کی بنا پر عمران خان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو 1:30 بجے تک پیش ہونے کی مہلت دی تھی، لیکن وہ مقررہ وقت پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ایک بلٹ انجری پر کسی ملزم کو اتنی رعایت نہیں دی جا سکتی، اگر اتنی رعایت دی گئی تو یہ تمام ملزمان کے لیے ہوگی۔ عدالت ایسی کوئی نظیر قائم کرنا نہیں چاہتی کہ بعد میں کوئی عام ملزم بھی یہ کہہ دے کہ عمران خان صاحب کو اتنا استثناء دیا گیا، ایک بلٹ انجری پر اتنی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن سیفان خان۔ سیفان خان، محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے اور عمران خان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ جی بالکل اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب اپنی صحت کی وجہ سے استثناء حاصل کرنے کی کئی بار انہوں نے عدالتوں سے کوشش کی ہے، حالانکہ ان کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں اور ان کے جو اپوزیشن یا پھر ان کے مخالفین ہیں ان میں فرق ہے۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو دوسروں پر یہ تنقید کرتی رہی ہے کہ آپ یہ لوگ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے یا مفرور رہتے ہیں یا عدالتوں میں اپنے کیسز کا سامنا نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب کا اپنا امتحان ہے اور ان پر ایک نہیں کئی کیسز ہیں. اب عمران خان صاحب اب کے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں الگ معاملہ ہے, فورن فنڈنگ کیس میں جو وہ الگ معاملہ ہے, وہاں پر بھی یہ مسلسل آپ سمجھیں تو تقریباً 2012 سے لے کے ہر طرح سے انہوں نے حربہ استعمال کیا کہ اس کیس کو میرٹ پہ فائٹ نہ کر سکیں. کبھی انہوں نے جو پیٹیشنر تھے ان کی اہلیت کو چیلنج کیا, کبھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس عدالت یعنی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس کو پرسو کرے, اور اس طرح سے ہر وہ حربہ استعمال کر کے انہوں نے بچنے کی کوشش کی اس کیس سے. اب وہاں بھی معاملات منطقی انجام کی جانب گامزن ہیں. توشہ خانہ کیس الگ معاملہ چل رہا ہے, اس کے علاوہ ان پر انسداد دہشت گردی, توہین عدالت اور دیگر کیسز الگ ہیں. تو اب یہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل امتحان ہے, کیونکہ اگر اس میں انہیں کسی میں بھی سزا ہوتی ہے پاکستان پینل کوڈ کے تحت تو ان کے لیے نااہلی کی تلوار سے الگ لٹک رہی ہے. جو آئندہ انتخابات جس کی یہ شور مچا رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے کہ آئندہ انتخابات یہ لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے. ان کی نااہلی ہو سکتی ہے, ٹیمپرری فار ٹائم پیریڈ ہو سکتی ہے, پرماننٹ ہو سکتی ہے. تو یہ بہت سے اہم اور آئینی اور قانونی پیچیدگیاں اور سوالات ہیں جن کے گرد عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اب گھیر رہا ہے اور وہ گھوم رہے ہیں. اور اس وقت جو مشکل جو نظر آتا ہے کہ وہ ان سے بچ نکلے ہیں تمام کیسز سے. اب اسی معاملے کے اندر اگر اب ان کے پاس عدالتی اور قانونی جو راستہ ہے وہ کہ مزید بیل اپلائی کریں, سپیریئر کورٹ کے پاس جائیں کسی اور وہاں سے بیل اپلائی کریں, لیکن اس صورتحال کے اندر حکومت کے پاس بھی اب یہ ہے کہ اب حکومت جو کیسز ہیں اگر اس کو حکومت کی طرف سے حکومت کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانونی تو حکومت بھی آگے بڑھے اور ان کی گرفتاری کا عمل جو ہے جو ادارے ہیں قانونی ادارے وہ اپنی قانونی کارروائی مکمل کریں. سینئر اینکر پرسن سیفان خان تجزیہ پیش کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل وقت ہو سکتا ہے اگر وہ قانونی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے تمام چیزوں کو صحیح انداز میں آگے لے کر نہیں بڑھتے, کیونکہ ان کے پاس یہ ایک کیس نہیں ہے, ان کے اوپر کئی ایک کیس ہیں جو عدالتوں میں ان کے معاملات چل رہے ہیں.